हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब लंबी करें। देर तक शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बुलंदी देर तक शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, डेकोरेशन का भी बहुत अच्छा एहतमाम है और अल्हम्दुलिल्लाह साउंड भी आज बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह मजीद बरकतें पैदा फरमाए। मिंबर नूर पे हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी का आप बहुत जल्द खिताब समाप्त करेंगे। हजरत की तकरीर से पहले आप शहींशाह तरन्नुम हजरत उस्मान मंजरी साहब किबला को समाप्त करेंगे, उसके बाद और उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे, फिर आप उनको मुकम्मल समाप्त करेंगे। आइए मैं अपनी फहरिस्त का अदब व एहतराम करते हुए बड़े खुलूस के साथ, बड़ी लाहियत के साथ खतीब अहले सुन्नत आलिम मानी व बयान हजरत अल्लामा मौलाना जाबिर रजा साहिब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा हूँ। हजरत अपने चंद जुमलों से सामईन को महजूज फरमाए। हजरत का जोरदार नारे तकबीरो रिसालत से इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम शाने रजा रज़विया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठूस का छप्पर था यूं तो हर बशर के सामने, फिर भी काबा झुक गया था उनके घर के सामने। नामे अहमद में जबर खालिक ने रखा इसलिए, जेर हो जाए जमाना उस जबर के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ो जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी अपनी आँखों से आंसू सिर्फ तुम्हारे लिए बहाए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हक बनता है कि कलाम से पहले आपको सलाम करूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर ज़िम्मेदार हजरात मौजूद हैं और अभी मेरे बाद आपको बहुत जानदार तकरीर समाअत करनी है। मुफ्ती अफरोज़ साहब हैं, मौलाना इरफान मोहम्मद शौकत साहब, हाजी शौकत साहब किबला मौजूद हैं और दीगर उलमाए हजरात मौजूद हैं। यहाँ नेतागढ़ में भी हमारे जिला पंचायत वगैरह सब साफ हो चुके हैं। मैं आपसे चंद बातें करने आया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मोहब्बत से मैं चाहूँगा कि इस मजमे को, ए नौजवाने, ये पट्टी बांधे बैठा दिखाओ से, सीधा बैठ, सीधा। अभी तेरे जागने की ज़रूरत है। आज ये जलसे नहीं हो रहे बल्कि जलसों को खिलौना बना दिया गया और जिस उम्र के लोग आप बैठे हो आपकी ज़रूरत है। शायद आप मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त करें और मेरे बाद आपको मजबूत तकरीरें सुनने को मिलेंगी। मैं इमाम हूँ। जुमे के दिन मेरे यहाँ 2 शिफ्ट में तकरीर होती है, जुमे में और फिर दरस हदीस होता है इशा के बाद। तो एक मौलवी 2 लम्हों में तकरीर करे, 2 मौक़ों पर तकरीर करे, फिर उससे लंबी तकरीर नहीं हो सकती।
ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مدرسے کی دستار بندی پر جلسہ ہے۔ مولانا شوکت صاحب نے بڑی محنت اور کوشش سے یہ جلسے کو سجایا ہے، اور یہ پھول ایسا لگایا ہے، ایسا پیڑ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیڑ کو سلامت رکھے۔ اور بہت وفادار وہ لوگ ہیں جو اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اور اس مدرسے سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ آئیے اسی پر چلتے ہوئے میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے اسی کے متعلق کچھ آپ سے گفتگو کی جائے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی ساہی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی ساہی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میں اپنے دل کا کچھ ٹکڑا، اپنے دل کی کچھ فریاد لے کر آپ کے بیچ میں حاضر ہوں۔ میں اپنے دل کا درد کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہی قوم کا نوجوان، ہماری قوم کا نوجوان، 10 سے 12 سال کی عمر کا یہ بچہ جس پر نماز فرض ہو چکی ہے، اور ہمارے 80 سال کے بوڑھے تک، ہمارا ایک نوجوان سے لے کر بوڑھے تک، آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی انداز میں اپنے طریقے پہ گنگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم جس کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہتے ہیں، ہم جس کی سمجھ و بوجھ کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج اس کی زندگی کا مقصد کچھ الگ ہو چکا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ خاص بات کر کے گزر جاؤں۔ میں بتانا یہ چاہوں گا، یہی زندگی کا سمجھوتا ہے جس کے سامنے آپ نے اس دنیا میں سمجھ رکھا ہے، کما کر کھانا ہے، بعد میں مر جانا ہے، یہی کما کر بڑے مکان، بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر یہی دنیا میں رہ کر ایک دن کمانا ہے اور کھا کر بڑے نام کما کر مر جانا ہے۔ آئیے مسلمانان اسلام، ذرا اپنی زندگی پر آپ اپنے اندر آپ ذرا فکر کو تلاش کریں۔ جب تک انسان اپنے خالق کو جاننے کے لیے، جب تک انسان اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے، جب تک شعور زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اگر اپنی زندگی کا مشاہدہ نہیں کرے گا، اسے کیا معلوم ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں، بنا کیسے ہوں، زندگی کا وقار کیا ہے، زندگی کا مشن کیا تھا۔ آئیے جس تعلیم کے مدرسے میں آپ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ذمہ داری کے مدرسے میں آپ تعلیم کی زندگی میں بیٹھے ہیں، ذرا آپ اپنے آپ میں ذرا سوچ کر بنائیے، سوچ پیدا کیجئے، سوچ بنائیے کہ میں انسان ہوں۔ آج میں انسان بنا کیسے، آیا کہاں سے، یہ زمین پر بیٹھا ہوں، یہ زمین کہاں سے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، اس زمین کے نیچے پانی ہے کہ نہیں ہے، آج اس زمین کو بچھونا کیسے بچھایا گیا ہے۔ آپ جس نے زمین کو بچھایا ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں، اپنے دل کی گہرائی سے جائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کر کے جب یہ فیصلہ کریں گے، آگے پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ یہ اتنا بڑا آسمان جس کو کسی کھمبے کے بغیر، کسی سپورٹ کے بغیر، پورا آسمان اتنا بڑا کس نے روک رکھا ہے، کس نے بنایا اتنا بڑا آسمان۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کر دیکھیں گے ندی کے پانی کی طرف جب آپ کی توجہ جائے گی، یہ ندی کا پانی کیسے بہ رہا ہے، پتھروں سے آج پانی کیسے نکل رہا ہے، پہاڑوں سے آج پانی کیسے آ رہا ہے۔ آپ دریا کے اندر جب آپ محسوس کریں گے، گندگی کتنی بھی ڈال دی جائے لیکن پانی پاک ہو جاتا ہے، پانی صاف ہو جاتا ہے، پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے، پانی عمدہ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتے ہوئے آگے چلیں۔ جب آپ دنیا کا پوری زندگی کو لگا کر مشاہدہ کریں گے تو بے سوچے سمجھے آپ کے دل سے ایک آواز نکلے گی، ایک آواز آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس دنیا کو جنم دینے والا کوئی ہے، اس دنیا کو تقریر کرنے والا کوئی ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے دل میں آئے گا، آپ کی سوچ میں آئے گا۔ اگر کوئی خاص بات کرنی ہو تو میں آپ کے بات لگا دوں نا، جب تک میں کر رہا ہوں تو خاموش بیٹھی، صرف ایک جملہ میں نے کہا ہے، آپ 2 جملہ بولیے، بعد میں بولیے۔ ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے بہت لمبی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، المختصر بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات،
آج محال دیکھ رہے ہیں آپ، جو آج جلسے برباد ہیں، آج اتنی بھیڑ آئی ہوئی ہے، اس بھیڑ میں آپ بتاؤ کتنے لوگ صبح کو نمازی ہوں گے؟ آج اگر یہ عمل ہمارے اندر بہتر ہوتا، آج ہماری زبان میں اصلیت ہوتی، آج ہمارے اندر اگر لائق عبادت ہم بھی ہوتے اور ہم میں نے بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاری ہوتی تو واقعی ہماری بات بھی اثر رکھتی۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، حدیث سناتے ہیں آپ کے سامنے، آج آپ جن طلباؤں کے بیچ میں بیٹھ کر ابھی دستار ہوگی، آج آپ ہماری جماعت کو دیکھ رہے ہیں، یہی جماعت جب دستار ہوتی ہے، ان کے سروں پر پگڑی سجائی جاتی ہے، انہیں حفظ کرا کر حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، جب یہ ہماری قوم کے بیچ میں پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہوتا ہے، نماز کی لاپرواہی ہوتی ہے، یہ وہ لوگ گھر میں فجر کی اذان کب ہو گئی انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کی ماں اور ان کے باپ جنہوں نے اپنی بہتر کمائی سے سینچ کر ان کو حافظ قرآن بنایا، ان کو عالم دین بنایا، ان کا کام کیا بچا ہے؟ آج ہمارے محلے میں ہماری کیا حقیقت ہے یہ تو محلے والے جانتے ہیں، گھر میں ہماری کیا حقیقت ہے گھر والے جانتے ہیں۔ آپ کان کھول کر سن لو، جب تک زندگی بہتر نہیں بن سکتی، جب تک دنیا پیدا کرنے والے معبود کی پہچان نہ ہو جائے، جب تک زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، جب تک اس معبود کی طرف تیری توجہ نہ ہو جائے۔ انسان یاد رکھ لے، ماں کے شکم میں ایک باپ کی جانب سے چند قطرے گئے، انسان لوتھڑا بن گیا۔ لوتھڑا بننے کے بعد 120 دن کا یہ انسان جب بنا، اس کے اللہ نے ہاتھ پیر بنا دیے، اس کے آنکھ اور پورا آدھا بن گیا، پورا انسان تیار ہو گیا۔ یہی انسان ہے کہ جب انسان پورا تیار ہو گیا، اللہ رب العزت نے ماں سے جو ایسا ایک خون نکلتا ہے جس خون سے ماں کے اوپر نماز معاف ہو جاتی ہے، نماز روزے کی قضا ضروری ہے، اس نماز معاف ہونے کے بعد ایسے خون کی غذا ہماری بنائی گئی۔ 120 دن کے بعد ہم اس خون کی غذا، اس خون کو ہماری غذا بنایا گیا، ہمارے بدن میں وہ خون آیا جس سے ہم ماں کے شکم میں زندہ رہے۔ انسان تیری حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے، اپنی حیثیت کو پہچان لے تو یاد رکھے جب تو روڈ پہ چلے گا تو تب بھی تجھے رب یاد آئے گا، تو جب جہاں بیٹھا ہوگا وہاں تجھے اللہ یاد آئے گا۔ تو رک نہیں سکتا دنیا کے کسی خطے میں جب تک تیری پیشانی میں سجدے محسوس نہ ہو جائے، جب تک تو اپنی زندگی میں انقلاب کے سجدے محسوس نہ کر لے۔ آج وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ان میں بڑی بڑی جاندار تقریر ہوتی ہیں، بڑے بڑے نوجوان۔ کیا یہی مذہب اسلام تھا جو سرکار اپنی بارگاہ سے جب ارشاد فرماتے تھے تو جو لوگ کبھی سرکار کو سنا نہیں، کبھی سرکار کو دیکھا نہیں، کبھی سرکار کو اپنے دوسرے کسی سے سن لیا، اچھی اچھی باتیں سن کر اپنے دامن میں لے جاتے اور گھر جاتے تو ایسا عمل کرتے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ کہاں گئے تھے کل؟ کہاں سے آئے ہو؟ لوگ بتاتے ہم سرکار کی مجلس میں گئے تھے، سرکار کا خطاب سنا تھا، سرکار کا بیان سنا تھا، ایسا بیان سنا ہم نے جو ہمارے دل کو چھو گیا، ایسا بیان سنا ہم نے، کل تک ہم جھوٹ بولتے تھے ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا، کل تک ہم چوری کرتے تھے ہم نے چوری چھوڑ دی ہے، کل سے ہم غیبت کرتے تھے آج ہم نے غیبت چھوڑ دی ہے، کل تک ہم بے نمازی تھے آج ہم نمازی بن گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آج وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، آج وہی حدیث سنائی جاتی ہے، آج وہی کچھ بتایا جاتا ہے جو مذہب اسلام میں پہلے سے موجود ہے، کچھ نیا نہیں بتایا جاتا۔ لیکن بچے سے لے کے بوڑھا تک، بوڑھوں سے لے کے بچہ تک، آپ اتنے مجمع میں اگر یہی مولوی لوگ اگر کھڑے ہو کر لین لگا کر اگر نماز سننا شروع کر دیں تو آپ میں سے 10% ایسے لوگ ہوں گے جن کو مشکل سے نماز یاد ہوگی۔ لیکن مسلمان ہے وہ جاتا ہے مسجد میں جمعے کے دن تو سب سے پہلے نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ جاتا ہے۔ کیا مسلمان؟ بتا مسلمان، اللہ وہ ہے جو دل کے اللہ وہ ہے جو دل میں جو بات آتی ہے اسے جانتا ہے، اللہ وہ ہے جو تیری زبان پر ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ تو کیا کرنے والا ہے
اللہ جانتا ہے، تو کیا کرے گا اللہ جانتا ہے، پھر بتا دے ایسے رب کو تو اپنا رب مانتا ہے تو بتا اللہ سے بھی دکھاوا کرتا ہے کہ اللہ سے بھی تو کھلواڑ کرتا ہے؟ بتا تجھ میں اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا، تجھے اپنے لیے دنیا میں تجھے اللہ نے اپنے لیے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن بتا ذرا صحیح کہ تو نماز پڑھتا ہے تجھے نماز یاد نہیں ہے، تو سجدہ کرتا ہے سجدے کی تسبیح تجھے یاد نہیں ہے، رکوع کرتا ہے رکوع کی تسبیح تجھے ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، تو کہاں کھو گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے تجھے اپنی پہچان کیوں نہیں معلوم ہے؟ آپ پیارے ذرا سوچ کر دیکھ، یہ علم کیا دولت ہے، علم کیا چیز ہے، علم ہے کیا، علم سیکھنے والوں کے درجے کیا ہیں؟ آؤ ذرا چلو، نبی کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار سپاہی تمہیں پیغام مصطفیٰ سنا کر گزر جانا چاہتا ہے، بتا دینا چاہتا ہے، دنیا میں غفلت کی چادر اوڑھ کر جینے والے مسلمانوں، ہوش میں رہنا، وہ دن دور نہیں ہے جو دنیا میں ایک دن کفن میں لپیٹ کر یہ منہ چھپا کر تمہیں قبرستان میں 4 مسلمان اتار کر آئیں گے۔ تمہارے ساتھ کوئی تمہارا دوست نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی تمہارا وفادار نہیں جائے گا، اگر جائے گا وہاں تو تمہارا کیا ہوا نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ آج یہی قوم ہے جو یہ قوم پیسہ بھی خرچ کرتی ہے، مال بھی خرچ کرتی ہے، لیکن نمازیں کیوں دور ہو گئی؟ کیا وجہ ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ قوم بے نمازی کیوں ہو گئی؟ اللہ اکبر! آج ذرا پتہ یہ لگائیے، ہماری مسجد کا بھی امام ہے، ہماری مسجد میں ہمارے مدرسوں میں بھی آج پڑھانے والے مدرسین ہیں، کبھی وہ بھی مدرسین ہوا کرتے تھے، کبھی وہ امام ہوا کرتے تھے کہ جن مسجدوں میں امام امامت کرتا ہے اس کے اکثر نمازی ہوا کرتے ہیں۔ طلبہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے کہ آج کا مدرسہ کچھ اور ہو گیا، نبی کے دور کے مدرسے کچھ اور ہوا کرتے تھے، آج کے مدرسوں میں اور کل کے مدرسوں میں فرق کیا ہو گیا؟ آج کا مدرسہ جب بچہ محلے میں جاتا ہے، بستی میں جاتا ہے تو بستی کے لوگ اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں، اس کی بد اخلاقی سے اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں، اس کی بد کرداری سے اپنے بچے کو مولوی بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ مولوی ہوتا تو آئیے فجر کی نمازان ہو رہی ہوتی، یہ مسجد کو جاتا ہوا نظر آتا، اپنے باپ کو نماز سکھاتا ہوا نظر آتا، اپنے خاندان والوں کو دعوت نماز دیتا ہوا نظر آتا۔ جب یہ اخلاقی انسانی زندگی گزارتا، ہر باپ کہتا میں بھی اپنے بچے کو عالم دین بناؤں گا، میں بھی اپنے بچے کو حافظ قاری بناؤں گا، میں بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھنے والا بناؤں گا۔ مقصد یہ ہے اگر ہم دنیا میں نیک راستے پر چل کر آپ کو دعوت دیں تو قسم رب کی یاد کے دل میں قرآن کا فیصلہ اترتا ہوا نظر آئے گا آپ کے دل میں۔ نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پاس 2 چیزیں نہیں ہو سکتی، جو مسلمان ہے اس کے پاس 2 چیزیں نہیں ہو سکتی۔ گھمنڈ مسلمان کے پاس نہیں ہو سکتا، گھمنڈ ایمان والے کے پاس رہ نہیں سکتا، اور عمل اسی کے پاس رہے گا جس کے پاس لائق علم ہوگا۔ آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کے سر پر پگڑی باندھ دینا، لمبا چوڑا جبہ پہنا دینا، نیچا کرتا پہنا دینا، اس سے اس کے عالم اور علم کا پتہ نہیں لگے گا، پتہ لگے گا اس کے کارناموں سے، اس کے کرنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے پھرنے سے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج یہاں اکثر میواتی قوم اکٹھی ہے، آج ہمارے نوجوان بچے، جوان، بوڑھے سب، آج سب سے زیادہ اگر بے نمازی کوئی ہے تو ہماری قوم میں نظر آتے ہیں۔ اگر کسی کو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ ہماری قوم کے بچے ہیں، چھوٹے سے ہوئے، کوئی ٹیمپو چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی گلی بلہ کھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ماں باپ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آج ہماری قوم کی بچیاں بھی، آج ہماری قوم کے بچے بھی الگ الگ طریقے سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ المختصر میں اپنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کب تک یہ غفلت کی چادر میں آپ سوتے رہیں گے؟ کب تک بے ہوشی کے پردے میں آپ اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا آپ آگے بڑھ کر جائیے۔ حضور غوث اعظم ہے،
बगदाद की सरजमीन पर है। एक बच्चा है जो सरकार गौसे आदम की बारगाह में तालीम हासिल करता है, और तालीम हासिल करने के बाद जब वो बच्चे को मदरसे में खाना नहीं खाता है, बाहर से पढ़ने आता है और मदरसे में रहता भी नहीं है, फिर चला जाता है, और जब आता जाता है तो देखता है जो फल वाले फल बेचते हैं उनके पास जाता है और फल के जो छुक्कल उठाता है और उन्हें साफ करके धो लेता है। धोने के बाद खाता है, मेहनत से पढ़ता है, मेहनत से पढ़ने के बाद फिर मदरसे में अपने उस्तादों के साथ तालीम हासिल करता है, उस्ताद से बेहतरीन तालीम हासिल करता है। ऐसी तालीम उस्ताद पहले दिखावा नहीं करते थे, पहले दरसगाह में बैठकर तारीख पूरी नहीं करते थे, पहले दरसगाह में बैठकर जिस बच्चे के साथ उस्ताद पढ़ाता था सौतेलापन नहीं था, बल्कि उस्ताद पढ़ाता था, उसका अंदाज ये होता था कि मैं पढ़ा रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है, कोई देखे या ना देखे लेकिन रब मुझे देख रहा है। जब उस अंदाज से वो पढ़ाता तो बच्चे के दिल में भी उतरता चला जाता, बच्चा भी पढ़ता चला जाता, और जब बच्चा पढ़कर दस्तार बंदी होती, जब बच्चे को सर पर अमामा सजाया जाता तो बच्चा आम नहीं होता था। उन बच्चों में उस बच्चे की गिनती हुआ करती थी कि जहां भी मैदान में खड़ा होता उस मैदान में नबी के गुलाम की पहचान दुनिया को दिखाता हुआ नजर आता था। हजरत मौलाना कारी जाहिद रज़ा साहब किबला, हजरत मौलाना कारी जाहिद रज़ा साहब किबला, हजरत मौलाना नासिर रज़ा साहब किबला, असमते कुरान कॉन्फ्रेंस। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह। हजरात, लास्ट बात कह के मैं आपसे तकरीर ख़त्म करता हूँ। बहुत लोग जिम्मेदार हैं अभी जो मेरे बात आपसे खिताब करेंगे। बहुत गर्म पानी है। एक बार कह दीजिए अल्लाह। अगर जबान रखते हैं मुंह में तो अल्लाह के नाम पर कह दीजिए अल्लाह। प्यारे भाइयों, हुजूर गौसे आदम की बारगाह में ये बच्चा जब चंद दिन पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब ये बच्चा चंद दिन पढ़ता है और पढ़ने के बाद हुजूर गौसे आदम की बारगाह में ये रहता है बच्चा। एक दिन सरकार तशरीफ लाते हैं अब्दुल कादिर की बारगाह में। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर, मेरा एक मेहमान तुम्हारे यहाँ पढ़ता है, एक मेहमान तुम्हारे यहाँ पढ़ता है मेरा, और उसके खाने का इंतजाम ये है कि जो फल बेचते हैं उन फल वालों के पास जाकर वो अपना उन फल के चुकलों से अपना पेट भरता है। अल्लाह अकबर। सरकार जब इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जीलानी समझ जाते हैं कौन सा बच्चा है। सरकार कहीं ख्वाब में तशरीफ लाना, अब्दुल कादिर से मुलाकात होना, अब्दुल कादिर से सरकार फरमाते हैं, तालिबे इल्म मेरा मेहमान है। अंदाजा लगाइए ढोरिया के मुसलमानों, तुम्हारे घर जब एक बच्चा खाना खाता है, गिरा गुजरता है आप पर, कर्रा लगता है आपको, लेकिन सरकार के मेहमान को आप खाना खिला रहे हो, उससे आप मुलाकात करते हैं, उसके साथ अच्छा अखलाक पेश करते हैं, तो आपने अगर उसके साथ अच्छा अखलाक पेश किया, दुनिया में जब तक वो बच्चा अपनी दर नस्ल अपना इल्म बढ़ाता जाएगा, आपको सवाब मिलता चला जाएगा। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, ए बच्चे, आज से तुम खाना मदरसे में खाना, मदरसे में आप खाना खाया करो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम है, उस बच्चे को रोक लेते हैं, तुझे तो मेरे सरकार ने तेरे लिए इरशाद फरमाया था कि एक तालिबे इल्म है जो मदरसे में खाना नहीं खाता, खाना खाता है, पेट कैसे भरता है। प्यारे नौजवान साथियों, कुर्बान जाइए उस पर जो इंसान बेहतरीन तालीम किसी को देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाता है, सबसे बेहतर अगर कोई इंसान है, सबसे बेहतर उम्दा कोई इंसान है, और जन्नत में नबी फरमाते हैं मेरे साथ अगर कोई जाएगा तो वो होगा जो मेरे साथ वो जन्नत में जाएगा जो कुरान का दर्स देता है और कुरान किसी से सीखता है। आओ मुख्तसर बात यूं कह के गुजर जाना चाहता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में, ज़्यादा देर तो नहीं होगी, आप मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।